وہ عورت نفس کی لذت کے پیچھے بھاگتی ہے جن کے شوہر ان کو لذت سے محروم رکھتے ہیں۔ مرد کے مقابلے عورت زیادہ ہم بستر کی خواہش رکھتی ہے، اس لیے مرد کو چاہیے کہ صحبت سے فارغ ہونے کے بعد فوراً جدا نہ ہو۔ ایک عورت آپ کو چھوڑتے وقت شور نہیں کرتی، وہ تب شور کرتی ہے جب آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہو اور آپ اس شور کی طرف دھیان نہ دیں۔ جب تک اس دنیا میں مرد کا وجود ہے تب تک دنیا کی سب سے خوبصورت مخلوق عورت ہے۔ آپ کان کھول کر سن لیجئے کہ مرد کی جنسی تسکین کر دینے سے حق ادا نہیں ہو جاتا۔ عورت کے قانون کے مطابق اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو اس زمین کی باقی ساری عورتوں سے تمہیں لازمی نفرت کرنا ہوگی۔ جو عورتیں مرد کو جنسی تسکین پانے کے بعد اپنے آپ کو مرد کی دولت کا حصہ دار سمجھنے لگتی ہیں، ان میں اور طوائفوں میں آخر فرق کیا ہے؟ محبت کا تقاضا ہے کہ پچھلی محبت کا ذکر دوسری محبت سے نہ کیا جائے اور نہ ہی اسے یاد کیا جائے جس سے محبوب کو تکلیف ہو۔ اب عشق کا دوسرا نام جسم کو چومنا۔ لوگ ہمارے لیے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہو۔ جب بھی کوئی آدمی عورت سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے دل کے کسی کونے میں اس کے ساتھ سونے کی خواہش بھی ہو جاتی ہے۔ عورت اور مرد کی دوستی شروع ہوتی ہے حسن کی وجہ سے، ہاں بالکل، پھر وہی حسن بہکا دیتی ہے دونوں کو، دونوں ہی بہکے تب بات بنتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر دونوں کی دوستی ٹوٹ جائے گی، مگر مرد کی عورت کے ساتھ سونے کی خواہش کبھی نہیں مرتی، چاہے کہانی کا اختتام ہی کیوں نہ ہو جائے۔ جب کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ سونے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو اس دنیا میں ایسی کوئی دیوار نہیں ہے جو اسے روک سکے، ایسا کوئی قلعہ نہیں ہے جسے وہ تباہ نہ کر دے۔ پھر وہ تمام اخلاقیات کو نظر انداز کر دیتی ہے اور اسے کسی خدا کی فکر نہیں ہوتی۔ جو مرد رات کو دیر سے گھر آتے ہیں اور عورت کو وقت نہیں دیتے اور نہ ہی ہم بستر کے لیے بیوی کو بستر پہ نہیں بولتے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اور عورت لازمی ہے۔ محبت کرے اور نکاح نہ کرے اور مجبوری کا بہانہ بنا کر چھوڑ جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، یقین مانے وہ انسان دنیا کا سب سے گھٹیا ترین انسان ہے۔ ساری خواہشوں کا پورا ہو جانا کوئی کمال نہیں، کچھ ادھوری خواہشیں بھی جینے کا مزہ دیتی ہیں۔ وہ شوہر جو بات بات پر وہ الفاظ بولے جس میں طلاق کا ناپسندیدہ لفظ ہو۔ گھروں میں میاں بیوی کے درمیان وقتی ناراضگی ہو جاتی ہے، مگر چھوٹی بات پر طلاق کا لفظ بول کر عورت کو پریشان کرنا بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے اللہ تعالیٰ سمجھا دیں گے۔ یاد رکھیں ہمارے موجودہ معاشرے کا جب کوئی مرد یہ کہے کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عشق کے نام پر آپ کے کپڑے اتارنا چاہتا ہے اور آپ کو ننگا دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر 10 مردوں کے برابر طاقت پانا چاہتے ہو تو یہ 3 کام لازمی کرنا۔ اگر 10 مردوں کے برابر طاقت چاہیے تو ہم بستر سے پہلے اپنے نفس کی مختلف قسم کے تیلوں سے مالش کیا کرو، اس آپ کا نفس تر و تازہ اور ٹائٹ رہے گا، نفس کی رگیں مضبوط اور طاقتور ہوں گی اور نفس سائز میں بڑھ جاتا ہے اور نفس کے مسلز انتہائی مضبوط اور طاقتور ہو جاتے ہیں جو نفس کی گھنٹوں تک اکڑا کر رکھتے ہیں۔ 3 قسم کے تیل کا اگر نفس کی مالش کرنا انتہائی مفید ہوتا ہے۔ نمبر 1 سونف کا تیل، نمبر 2 سرسوں کا تیل اور نمبر 3 پر ہے زیتون کا تیل۔ اگر 10 مردوں کی طاقت پانا چاہتے ہیں تو کبھی مشت زنی مت کرنا، اس سے انسان کی کمر اور ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔
ٹانگوں اور کمر میں درد ہونے لگتا ہے۔ مشت زنی کرنے سے مرد کی نظر کمزور ہو جاتی ہے، نفس کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی مرد مشت زنی کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کی رگڑ سے نفس زخمی ہو جاتا ہے، پھر ہم بستری کے دوران نفس جلدی ڈھیلا ہو جاتا ہے اور مرد کی ٹائمنگ انتہائی کم ہو جاتی ہے۔ اگر مردانہ طاقت چاہتے ہو تو کبھی بھی مشت زنی مت کرنا۔ اگر 10 مردوں کی طاقت چاہتے ہو تو ہم بستری میں میانہ روی اختیار کرو۔ اگر کوئی مرد روزانہ 3 مرتبہ بستری کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ 1 مرتبہ بستری کرے۔ اگر کوئی مرد 1 مرتبہ بستری کر سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ 1 دن چھوڑ کر کرے، اور اگر عورت 5 منٹ میں فارغ ہو کر ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو مرد کو چاہیے کہ 5 منٹ ہم بستری کرے، اس سے زیادہ نہ کرے، کیونکہ اس سے مرد کی طاقت پھر ختم ہو جاتی ہے۔